السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ اے اللہ پاک ہمیں ہدایت بھی دیجیے اور سیدھا راستہ بھی دکھائیے۔ تھوڑی سی بات کریں گے آیت نمبر 37 کے بارے میں اور پھر انشاءاللہ اگلی آیت کریں گے۔ ہم نے جو آیت پچھلے سیشن میں کی اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ فتلقى آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیے، القاء کر دیے، الفاظ دے دیے جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے معافی مانگی۔ انہ هو التواب الرحیم۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں انسان کا گناہوں کا ذاتی طور پہ ذمہ دار ہونا اور اپنے گناہوں کی ذاتی استغفار کرنا شامل ہے کہ ایک بندہ، اگر اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا تو گویا اس نے اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی، فتاب علیہ، تو یہاں جو اللہ کا لفظ ہے نا یہ اللہ کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان پر توبہ قبول کرنے والا ہو گیا، متوجہ ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس آیت میں ایک عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام پہ، فطرت پہ ہی پیدا ہونا سب نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ متوجہ ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، وہ تو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا انہ کان تواب الرحیم کہ وہ اس وقت تواب الرحیم تھا، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو بہت ہی زیادہ تواب الرحیم ہے۔ یعنی جتنی مرضی غلطیاں کر لو، جب بھی توبہ قبول کرو گے تو تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تو یہاں آیا ہے کہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے وہ ہر دفعہ توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ دیتے تو نہیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم کہتے ہیں ہم تو معافی نہیں مانگیں گے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، مجھے تو پتہ نہیں معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب میری رحمت گنو گے تو تم میری رحمت کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ وہ ہمارے جتنے مرضی گناہ ہوں، ہمارے اللہ کی رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہو سکتے ہمارے گناہ۔ اللہ نے کہا جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا، تواب ہے، بار بار لوٹو گے بار بار وہ معاف کرے گا۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا کل بنی آدم خطاؤن، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں وہ سارے بار بار خطا کرنے والے ہیں، اور خیر خطائین، زیادہ بہتر خطا کرنے والے کون ہیں؟ التوابون، جو فوراً سے معافی مانگ لیتے ہیں، جلدی جلدی معافی مانگ لیتے ہیں اور آگے سے غلطی نہ کرنے کا بھی عزم کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہاں میں نے سچی توبہ کی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو تو پتہ ہے، اس سے قلب سلیم چاہیے۔ آپ نے معافی مانگی، نیک دل سے مانگی، سچے دل سے مانگی، اللہ قبول کریں گے۔ پھر اگر زندگی میں دوبارہ شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا، جیسے پیچھے آیا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اگر بہکا دیا اور دل سچا تھا، نیت نہیں تھی، غلطی سے پاؤں پھسل گیا، تو اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تم کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر تم پر نہ کوئی اس پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا نا قُلْنَا اهْبِطُوا، یہ جو لفظ ہے نا حبوط، حبوط کے عربی میں دو معنی ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔
ایک معنی یہ ہے کہ کسی انسان کا حقیقت میں اونچائی سے نیچے آنا، مثلا کوئی شخص کسی پہاڑ سے کسی بلند مقام سے نیچے آ رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی عزت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچا تھا اور پھر وہ اس اونچائی کی وجہ سے نیچے گر جائے، جیسے ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم نے تو اسے لاڑ پیار کر کے سر چڑھا لیا ہے، تو یہ جو سر چڑھانا ہوتا ہے یہ حبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اکثر کہتے ہیں اچھا اس کو تو تم نے نیچے لگا رکھا ہے، ٹھیک، تو اس کی اپوزٹ آ رہا ہے کہ تم نے سر چڑھا رکھا ہے، اسے کہتے ہیں حبوط۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اعلیٰ مقام پر تھے، جنت کہاں ہے؟ اعلیٰ، اوپر، اونچی، جنتن ارضھا کعرض السماء والارض، کہ جنت تو بہت اونچا مقام، ٹھیک ہے، اس کا عرض آسمان اور زمین جتنا۔ پہلے وہ مقام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی غلطی، بغیر کسی خطا گناہ کے آدم علیہ السلام کو نصیب کیا۔ اب جب خطا ہو گئی تو اب اس مقام سے نیچے بھیجا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر کہا گیا منہا جمیعا، سارے کے سارے اتر جاؤ، سب کے سب۔ اب یہ سب کے سب میں تمام انسانیت شامل ہے، ہر وہ نسل جس نے آدم علیہ السلام کے بعد آنا۔ آگے بھی وارننگ دے دی گئی، خبردار کر دیا گیا کہ دیکھو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اور اس سے پہلے بتا دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی کبھی جس بھی صورتحال میں تمہارے پاس ہدایت آئی، وہی آئی میری طرف سے جو نبی آئیں گے، کیونکہ وقتاً فوقتاً تم نے ہر نسل کو بتانا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، ہدایت آ سکتی ہے، لہٰذا ہمیشہ تیار رہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، میں تو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلافت اللہ نے دی ہے، ملوکیت نہیں دی ہمیں صرف خلافت ملی، اور خلافت اگر مل گئی ہے، ہمارے بعد نسلوں نے آنا، اللہ کہہ رہا ہے اپنی نسلوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں اپنی نسلوں کو، زندگی گزارنے کے احکام اور ضابطے پہنچیں گے آپ کے پاس، میری شریعت پہنچے گی، میرے نبی پہنچیں گے، میری طرف سے نصیحت آئے گی۔ اب جب نصیحت آئے گی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی پھر میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، نہ تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں وہ شقی یا بدبخت ہوگا۔ اور جس نے اس کو نہ مانا، والذین کفروا، جس نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جس نے ہماری آیات کو نہ مانا، اولئک اصحاب النار، پھر یہ اس آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر معجزات دیکھ کر، نبی دیکھ کر، شریعت دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، پھر ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، یہاں بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا میری اس نعمت کو تو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُون، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی بات پہلے کریں گے۔ بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ بنی اسرائیل کی طرف بات کیسے آ گئی؟ اس جو یہ طریقہ ہے نا قرآن پاک کا، یہ جو اسلوب ہے، اسے کہتے ہیں التفات الموضوع، کہ ایک ٹاپک کا ایک دم سے بدل جانا۔ ایک چل رہا تھا ٹاپک، آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، اچانک سے اس ٹاپک کو بدل دیا گیا۔ تو یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس چیز کو بتا رہے ہیں ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں۔ اب آگے جانے سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ نوٹ کریں، آگے جانے سے پہلے ہمیں سورۃ البقرہ میں 4 چیزیں ملیں گی۔ پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور پھر امت محمدیہ کا قصہ۔ یہ 4 قصے چلیں گے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے باپ، ان کی نسل بنی اسرائیل، اگلے باپ ابراہیم علیہ السلام، آتا ہے نا قرآن پاک میں ملت ابراہیم حنیفہ یا ملت ابینا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور اس کے بعد ہماری امت محمدیہ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو بنی اسرائیل سے جوڑا، اور بنی اسرائیل سے جوڑ کے کچھ چیزیں ہمیں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے لیے چنا، خاص
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام تھا آدم علیہ السلام اور اماں ہوا پر کہ انہیں جنت کے لیے چنا گیا۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فضیلت دی، ان پر خاص کرم کیا، انہیں باقی قوموں میں سے چنا۔ آدم علیہ السلام کو فرداً چنا گیا اور بنی اسرائیل کو قوم کے طور پر چنا گیا۔ ٹھیک، آدم علیہ السلام کے لیے آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے کیا آیا؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، میں نے تمہیں فوقیت دی، تمہیں نبی بھیجے، تمہیں فضیلت دی۔ پھر آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی، بنی اسرائیل نے کئی غلطیاں کی، انشاءاللہ ہم اس پوری صورت میں وقتاً فوقتاً پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی وسوسے کی وجہ سے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہم نے کل پڑھا۔ اب بنی اسرائیل نے بھی غلطی کی وسوسے کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے۔ کیا کیا؟ شرک کر بیٹھے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو غلطی کی وجہ سے زمین پر اتار دیا گیا، ہم نے پڑھا اہبطوا منہا جمیعا، آج والی آیت قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ سارے کے سارے زمین میں۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، اہبطوا مصرا فإن لکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اتر جاؤ، مصر کی ایک وادی میں اتر جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کو چونکہ شیطان نے وسوسہ دیا، شیطان کا اصل ہی لالچ ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو لالچ دیا کہ دیکھو باقی درخت کافی نہیں ہیں، تم نے جو کھانا ہے باقی تو ساری چیزیں کھانی ہی کھانی ہیں، لیکن یہ بھی کھاؤ۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جہاں سے مرضی چاہو فراغت سے کھاؤ۔ یہی الفاظ بنی اسرائیل کے لیے آپ کو ملیں گے کہ جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا مصر میں تو کیا کہا؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، فراغت سے جہاں سے مرضی ہے چاہو کھاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا لالچ دیا کہ دیکھو اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشگی مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام لالچ میں آ گئے، ان کے لالچ میں آنے کی وجہ شیطان کا بہکاوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحرا تھا، کیا کیا؟ بادلوں کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ اب من و سلوہ اتر رہے آسمان سے، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، انہیں چٹپٹا چاہیے، آلو پیاز چاہیے، کھیرے سلاد چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے لیے وہ نکالو جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، ہمیں تو پیاز اور ککڑی چاہیے۔ حالانکہ انہیں کہہ دیا گیا تھا جہاں سے مرضی ہے جاؤ، فراغت کے ساتھ کھاؤ پیو، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ دے دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام کی ملاقات کروا دی گئی الفاظ سے۔ کیا تھے الفاظ؟ استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین۔ آدم علیہ السلام نے الفاظ کا فائدہ اٹھایا۔ جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے اس میں ہم آگے پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو فتح ملی، اور جب وہ فتح کر کے حاصل کر کے داخل ہو رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اگر تم سجدے میں جب جاؤ گے، جب داخل ہوگے دروازے سے، جس علاقے میں جا رہے ہو تو داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا، جس سواری پہ بیٹھے ہو سواری کو ہی جھکا لینا، اسی پہ بیٹھے بیٹھے سر جھکا لینا، خطتن کہتے جانا۔ وہاں الفاظ دیے گئے آدم علیہ السلام کو، یہاں الفاظ دیے گئے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل نے، آدم علیہ السلام نے تو الفاظ کا فائدہ اٹھا لیا، بنی اسرائیل نے الفاظ کا فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے، خطتن کو حنتتن کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے تو ان الفاظ کو ہی بدل دیا جو ان سے کہے گئے تھے۔ پھر جو شروع میں ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو بناتے ہوئے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں ایک زمین میں نائب بھیجنے والا ہوں، فرشتوں نے کیا رائے دی تھی کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو بنائیں گے جو خون بہائے اور فساد کرے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ وہ اس میں فساد کرے اور خون بہائے۔ تو بنی اسرائیل نے کتنا فساد کیا، جھگڑے کیے، خون بہائے، نبیوں تک کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، الفاظ کیا ہیں؟ اسی آیت میں آتا ہے وَيَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے وعدہ لیا تم خون نہیں بہاؤ گے، لیکن تم نے خون بہایا، لفظ بلفظ وہی الفاظ، خون بہایا گیا، فساد کیا گیا، اور آخری بات جو آدم علیہ السلام سے کہی گئی یہی اسی آیت میں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو جب کبھی
میری طرف سے ہدایت آئی تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا اسے خوف اور غم نہیں ہوگا. ہر دفعہ بنی اسرائیل کی طرف وحی آئی، ہر دفعہ نبی آئے، بار بار معجزات دکھائے گئے، انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کیا کیا؟ آیات کا کفر کر دیا، انبیاء کو قتل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بار بار خوف کا شکار ہوئے، غم کا شکار ہوئے، ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی. ہم یہ ساری چیزیں آگے پڑھیں گے. ابھی ڈفرینشیٹ کر کے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آدم علیہ السلام کے قصے کو بنی اسرائیل سے جوڑا کیوں گیا، ایک دم بات کا رخ کیوں بدلا گیا. اور یہ جو قرآن کی ترتیب ہے وہ نزولی ترتیب اور تھی، یہ جو مصحف کی ترتیب ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. تو اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر انہوں نے بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا خوف ہوگا، غم ہوگا، ان پہ کتنا خوف آیا، صحرا میں غم پہ غم آئے، فرعون نے انہیں کتنے غم دیے. ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کے بیٹیوں کو چھوڑ دیتا اور بیٹوں کو قتل کر دیتا. اللہ نے کہا کہ میں نے نعمت دی، اس نعمت کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی. آدم علیہ السلام کے وقت سے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میری اتباع کرے گا، میری شریعت کی اتباع کرے گا، اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو پھر میں اس کے وعدے کو پورا کروں گا. یہاں جو لفظ آیا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِی، کہ وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، فَارْهَبُونِی مجھ سے ہی ڈرو. ٹھیک، مجھ سے ہی ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو پہلی آیت ہے نا، آیت کا پہلا پورشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر اپنے عہد کو پورا کرو گا، آگے آ گیا جواب و طلب، تو میں تب تمہارے عہد کو پورا کروں گا جب تم میرے کو پورا کرو گے. اور بار بار آیا مجھ سے ہی، مجھ سے ہی. ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ڈر، ایک ہوتا ہے رہب. رہب کا مطلب ہوتا ہے خوف کی شدت، ایسا خوف جو جان آ رہا ہو. اللہ کہہ رہے ایسا خوف تمہیں صرف مجھ سے آنا چاہیے. اور بار بار نعمت کا ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نعمت دی. اور ہمارے پاس دیکھیں نعمت ہے، صحت ہے، ہدایت ہے، سب کچھ ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے صحیح راستے میں. اب یہاں اگر نعمت کی بات کی جائے تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نعمتیں ہیں جو خاص ہیں. پہلی ہے ہدایت، دوسری ہے صحت. اگر آپ کے پاس ہدایت ہے اور صحت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے مال ہے، تین چیزیں آپ کاؤنٹ کر لیں. اگر آپ کے پاس مال ہے اور ہدایت نہیں تو آپ کا انجام فرعون اور قارون کی طرح ہے. اگر آپ کے پاس نعمت ہے ہدایت کی اور دولت ہے دنیا کی، اور آپ دونوں چیزوں سے سرفراز ہوتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت ملے گی. اگر ہدایت ہے اور صحت بھی ہے لیکن آپ اس صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، اگر دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں بہت ہی اچھی بات. اگر آپ نہیں فائدہ اٹھاتے، ہدایت ہے، صحت ہے لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب صحت ہی نہیں رہتی، ہدایت تو ہوتی ہے، آپ کے پاس صحت ہی نہیں رہتی. دوسری چیز صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. مال ہے، اللہ کے لیے لگائیں، ضرور اجر ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں. یہاں پر ایک اور لفظ جو بنی اسرائیل کا آیا، تو اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام تھا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا نام وہ یعقوب تھا. اور انہی کے بیٹے تھے اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے تھے. یہ اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. باقی ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہترین طریقے سے ان آیات کو سیکھنے سمجھنے والا بنائے. ہمیں اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا وقت، اپنی توانائیاں ساری کی ساری اپنے راستے میں کھپانے والا بنائے. ہم اللہ کے لیے تھکنے والے بنیں اور اللہ ہمارے اس اجر کو محفوظ کر کے آخرت میں ہم پہ رحمت کا سایہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.